آج نوجوانوں کو سب سے زیادہ نفرت اور چڑ ہے تو سنت رسول سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ ہمارا چہرہ بگڑ گیا، لباس بگڑ گیا، ہم نے کس کی پیروی کی ہے؟ آپ سوچو قرآن تم سے کیا کہہ رہا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے نمونہ تو فلاں فلم کا ہیرو ہے، اس کا ہیئر سٹائل اچھا ہے، اس کے کپڑوں کے سٹائل اچھے ہیں، اس کے کپڑے پہننے کے اور چال چلن کے طریقے اچھے ہیں، لڑکیاں اس میں پڑی، لڑکے اس پہ پڑ گئے اور انہی کو آئیڈیل بنایا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس کا طریقہ اختیار کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فیصلہ کرو، تمہارے ساتھ جس کے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، اور یہ بھی حدیث میں ہے انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گا اگر کوئی فرعون سے محبت کرے دیکھا نہ ہو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابو جہل دیکھا نہیں، محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تمہیں ابو جہل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہی فرمایا گیا آپ نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن محبت کرتے ہو تو آقا کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہے یا ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور فرعون و حامان کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ان کے ایمان کی بات تو دیکھیں، آپ کے نفس کی بات، کڑیل جوان ہیں اور یہ بھی ایک جنگ میں گئے تھے، ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا، عیسائیوں کا تھا اور وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ عیسائیوں نے کہا خالد بن ولید کے ساتھ تلوار سے نہیں لڑا جا سکتا، اخلاق سے لڑیں گے۔ اخلاق سے یہود اور عیسائی آج تک لڑ رہے ہیں، اور اب انتظار مت کرو کہ کوئی تلوار لے کر کے آئے گا، ہمارے گھروں میں تلواریں پہنچ چکی ہیں، ہمارے گھروں میں جنگ ہو رہی ہے۔ ٹی وی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے گھر گھر آج جہنم بنتا چلا گیا۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے یہود اور نصارہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں۔ بچہ صبح جا کر کے جیسس از گاڈ کہتا ہے اور گنپتی کی پوجا کرتے کرتے اوم اوم کہتے اس کی صبح شام ہو رہی۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا کیسے بناتے ہیں ماں باپ؟ آج دیکھنے کو مل رہا ہے ایگزامپل، ماں باپ بھیجتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں بچہ صبح سے شام تک انہی کی بات کرتے کرتے آتا ہے، ہمیں پتا بھی نہیں کب کافر ہو گیا بچہ، کب کافر ہو گیا پتہ ہی نہیں۔ عزیزان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی خالد بن ولید، ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے عیسائیوں۔ عیسائی پادری نے کہا خالد ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ایک ہماری بات مان لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار میں سے آ جاؤ، 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہم قلعے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، لڑیں گے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی؟ خالد بن ولید کے ساتھ پورے نوجوان سپاہی تھے، جتنے لشکر میں تھے سب نوجوان تھے۔ عیسائیوں نے ایک ناپاک منصوبہ یہ بنایا تھا کہ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کر دی جائیں اور دولت بکھیر دیا جائے۔ نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں، ایک دولت ایک عورت، ان 2 چیزوں میں ہر نوجوان بک جاتا ہے، لیکن قسم خدا کی وہ نوجوان کبھی نہیں بکتا جو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی بک چکا ہو۔ لیکن آج بھی لوگ تمہاری بولی لگاتے ہیں عورت کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ تم فیصلہ کرو کس کے پاس بکتے جاؤ گے، کتنے لوگوں کے پاس بکو گے؟ جہاں حسن دیکھا ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، جہاں مال دیکھا ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ خالد بن ولید کے ساتھ یہی کیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ اپنے نوجوان سپاہیوں کو لے کر بازار میں آ رہے تھے، پورے ملک کی حسین و جمیل لڑکیاں ننگی کھڑی ہیں، دولت کا انبار بچھایا گیا ہے۔
خالد بن ولید کی نظر پڑتی آپ رک گئے، پلٹ گئے اور اپنے تمام صحابہ سے کہنے لگے، نوجوانوں سے، کہ اے نوجوانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ اگر تمہارا قدم ذرا بھی پھسلا تو قیامت تک آنے والی مسلمان قوم تم پر لعنت برسائیں گی، اور اگر آج تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو قیامت تک آنے والے تمہارے اوپر رحم و کرم کے پھول برسائیں گے۔ خالد بن ولید سے نوجوانوں نے پوچھا، حضور ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ بازار تو ننگا ہے، ہم کیا کریں؟ خالد بن ولید نے کہا، بس رسول اللہ کی سنت کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پوچھا، ہم تو ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، نہیں، آج ایک خاص سنت تمہیں بتاؤں۔ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب بھی میرے آقا بازار مدینہ میں جاتے تھے، نہ آقا دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں، آپ کی نگاہیں ہمیشہ نیچے ہوا کرتی تھی۔ اس سنت پر عمل کر کے چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام نے خالد بن ولید کی بات کو سنا، اس کے بعد گزرنے لگ گئے، اور صحیح سلامت گزرتے گزرتے اس قلعے تک پہنچ گئے۔ نہ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ، نہ دولت کی چھیڑ چھاڑ، نہ ہاتھ میں دولت کا سکہ اٹھایا، نہ عورتوں کی طرف نظر اٹھایا۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے وہ نوجوان تو ایسے گزر رہے تھے، اگر ان کے سروں پر انڈا رکھ دیا جاتا تو بھی نہیں گرتا، اتنے ساکت و جامد گزر رہے تھے۔ اور ادھر عیسائیوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ وہاں نوجوان بیٹھ چکے ہوں گے، عورتوں کے جال میں پھنس چکے ہوں گے، دولت سمیٹ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے سامنے خالد بن ولید جیسے نوجوان کو اور ان کے ساتھ پورے جوانوں کو دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عیسائی پادری وعدے کے مطابق ساری چابیاں لا کر خالد بن ولید کے قدموں میں رکھتا ہے اور پوچھتا ہے، خالد ذرا یہ تو بتاؤ، یہ کون سے جوان ہیں، یہ کون سے نوجوان ہیں، ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، کون سی جماعت کو تم نے جمع کیا ہے؟ خالد بن ولید نے دو جملے ارشاد فرمائے تھے، آج میں فخر کے ساتھ اس منبر سے عرض کرتا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا، نادان، تم نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی تھی جن آنکھوں میں پہلے ہی سے جمال مصطفیٰ بس چکا ہو، اسے دنیا کا کوئی حسن دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ ان آنکھوں کو کیا دھوکہ دے گا یہ حسن و جمال جن آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کا جمال بسا ہوا ہو؟ یہ نوجوان ہے تو انسان، لیکن اپنی آنکھوں کو انہوں نے مصطفیٰ کے بازار میں بیچ دیا ہے۔ اب یہ آنکھیں کسی اور طرف نہیں اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس عیسائی پادری نے، تاریخی بات ہے، خود اپنے خاندان سمیت جتنے لوگ قلعے میں موجود تھے خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ عزیزہ